الحمدللہ جمعیت العلماء رام نگر جو جمعیت العلماء ہند جس کی شاخ جمعیت العلماء کرناٹک ہے، اس کی ایک شاخ جو ہے جمعیت العلماء ضلع رام نگر ہے۔ اس میں اس ٹرسٹ کے اندر یہ جو ایک این جی او ہے، اس ٹرسٹ میں جب سے 28 مارچ کی پیر کی صبح ٹھیک 6:30 بجے جب پانی کا سیلاب ایک قیامت برپا کر چلا گیا، جیسے ہی خبر پہنچی الحمدللہ ہماری اسکاؤٹس کی ٹیم اور ہمارے ذمہ داران مفتی طاہر قریشی صاحب ہیں اور مولانا عبدالغفار صاحب ہیں، مولانا الیاس شریف صاحب ہیں اور ہمارے دیگر جو ذمہ دار حضرات ہیں، حاجی سید ذکاء اللہ صاحب ہیں، الحاج سے شوکت پاشا صاحب ہیں، نور اللہ قریشی صاحب ہیں، ہمارے خلیل بھائی ہیں، ایسا بہت جتنے بھی ذمہ دار ہیں اور اس کے ساتھ جو اسکاؤٹ کی ٹیم ہے، یہ تمام ذمہ دار اپنی تمام کاموں کو صبح چھوڑ کر، جبکہ یہاں سے اس علاقے میں پہنچنے کے لیے ہم کو تقریباً 10 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑا، اس لیے کہ رام نگر 2 حصوں میں بٹ چکا تھا، تو اس کی وجہ سے 10 کلومیٹر سفر کر اسکاؤٹس کی ٹیم اور جتنے ہمارے جمعیت کے ذمہ دار حضرات ہیں، جس میں تمام مساجد کے نوجوان بھی اس میں شریک ہو گئے تھے، اس تمام نوجوانوں نے مل کر سب سے پہلے یہ کام کیا کہ رسیوں اور لاٹھیوں کی مدد لے کر ایک ایک کر کے گھروں میں جا کر گھروں سے جو احباب گھروں میں تھے ان کو واپس گھروں سے ایک محفوظ جگہ نکالنے کی کوشش کی اور الحمدللہ اس میں کامیاب رہے۔ یہ جمعیت العلماء رام نگر کا پہلا مرحلہ تھا۔ تو دوسرا مرحلہ اسی وقت شروع ہو گیا کہ یہ حضرات جہاں جن کے گھروں میں پانی گھس چکا ہے اور چیکڑ کا ایک انبار کھڑ چکا ہے، تو اس چیکڑ کو صاف بھی کرنا ہے اور دوسرا ان گھروں میں رہنے والوں کو رہائش کا انتظام کرنا ہے اور تیسرا ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ الحمدللہ شروع دن سے جمعیت العلماء رام نگر تینوں وقت تمام احباب کے کھانے کا نظم کر رہی ہے، جس میں کئی دوسرے باہر کی جو تنظیمیں ہیں وہ احباب بھی اس میں ہماری مدد کی تھی، جس میں بیک وقت الحمدللہ 6000 ریشن کٹس جو ہے بیک وقت تقسیم 6000 کھانے جو ہے بیک وقت تقسیم ہوئے، صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، اس طرح یہ رہی کھانے کی بات۔ اس کے بعد رہا دوسرا بڑا کام جو ہے چیکڑ جو گھروں میں بھر چکا تھا اور جو جن چیزوں کے جس کی وجہ سے ایک صفائی کا کام کرنا تھا، تو اس کے لیے الحمدللہ جمعیت العلماء رام نگر کے ساتھ مدرسہ مدینۃ العلوم کے جو طلباء ہیں انہوں نے جس کام کو انجام دیا ہے، اس بات کی شاہد ہے کہ رام نگر کی عوام اس بات کو کہہ رہی ہے کہ جمعیت العلماء رام نگر اور مدرسہ مدینۃ العلوم کے طلباء نہ ہوتے تو شاید یہاں ہمارے محلے میں کیڑے پڑ جاتے۔ تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ایک بڑا کام جمعیت العلماء رام نگر سے اور مدرسہ مدینۃ العلوم کے طلباء سے ایک بڑا کام لیا، صفائی کا پورا کام ہوا اور یہ دوسرا مرحلہ ہوا۔ تیسرا جو مرحلہ ہے، ان حضرات کی جن کی بارش کے زوروں کی وجہ سے اور سیلاب کے آنے کی وجہ سے ہر گھر میں تقریباً 10 سے 8 10 12 13 فٹ جتنا بھی پانی جن گھروں میں گیا گھسا ہے، تو ان کے اندر تمام ساز و سامان کو ختم کر کے چلا گیا، حتیٰ کہ امیر بھی امیر نہ رہا، غریب غریب نہ رہا، سب ایک ہی پلیٹ فارم پر ہو گئے۔ تو اس بات کی کوشش کی گئی کہ جمعیت العلماء کے ذمہ دار حضرات تمام گھروں تک پہنچ کر ایک ایک گھر کا سروے کیے کہ بھائی کن گھروں میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے حساب سے ہمارے صدر صاحب کی صدارت کے اندر ایک بڑی لسٹ تیار کی گئی، جس میں تقریباً 10 سے 12 ہزار روپے کا سامان آتا ہے۔ اس سامان کو اس کٹ کو بنا کر ان تک پہنچانے کی ایک بڑی فکر کی گئی۔ تو اس وقت پر چونکہ رام نگر میں سیلاب کی خبر ایک بڑی جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی، تو بہت ساری تنظیمیں آئیں اور جہاں پر ریشن کٹس پہنچنا تھا تو سارے تنظیمیں ایک ہی جگہ آئیں اور ریشن کٹس تقسیم کر رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ رہا تھا کہ جو ایک غیرت مند حضرات ہیں جن کو باہر نکل کر پوچھنا ایک ان کے لیے ایک شرم کا باعث بنا، تو ان حضرات کو ان مکانات کی نشاندہی کر جمعیت العلماء رام نگر کے ذمہ دار حضرات ان گھروں تک پہنچے اور ان گھروں کو راشن کٹس کے ٹوکن تقسیم کیے۔ اور الحمدللہ آپ کے سامنے اب دیکھ رہے ہیں کہ جس کٹ میں جس میں تقریباً جو ایک گھر کی ضروری اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان ضروری اشیاء کو یہاں جمع کیا گیا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں نالیاں بھی ہیں، ریشن کٹس ہیں اور بکیٹ وغیرہ جو کھانے کے برتن ہیں، گیس کا اسٹو ہے،
ان تمام چیزوں کو تو ان تمام چیزوں کو ایک ایک گھر تک یہاں تک اس بات کی کوشش کی گئی کہ وہ تو اکیلے آ جائیں گے، اور اتنا سامان جو ہے تقریباً ایک لگیج آٹو جس میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے جمعیت العلماء نے اس بات کی بھی ذمہ داری لی کہ ان کو ایک لگیج آٹو کا بھی انتظام کیا جائے اور ان کا سامان اس گاڑی میں لوڈ کر کر ان کے گھر تک پہنچایا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے جو کچھ آپ خدمات جمعیت علماء رام نگر میں دیکھ رہے ہیں، پہلے ہی دن سے جو رام نگرم سیلاب سے متاثرین کو دیکھ کر متعلق مختلف تنظیموں والے مختلف انداز جو خدمت انجام دے رہے ہیں، اس سے پہلے میں نے 2-3 مرتبہ کلپ بھیج چکا ہوں، میں سارے عالم کے لیے پیغام پہنچایا ہوں میں رام نگر جمعیت علماء کی طرف سے کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ تو الحمدللہ پہلے ہی دن سے جمعیت علماء رام نگر کی عجیب خدمات کی سرگرمیاں ہیں۔ یہ ایک ہے دکھانا مقصد نہیں ہے، بتانا مقصد ہے، خدا جانتے ہیں جمعیت علماء رام نگر کیا کر رہی۔ الحمدللہ پہلے ہی دن سے 2,000 ہر کٹ کو دینے کا بھی منظم طریقہ ہمارے جمعیت علماء صدر مفتی طاہر قریشی صاحب دن برکاتہم اور تمام ٹرسٹ، تمام ذمہ داروں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہر ٹوکن کے ساتھ 2,000 روپے دیں گے۔ الحمدللہ تقریباً اب تک 800 سے زیادہ ٹوکن بٹ چکے ہیں اور ٹوکن کے ساتھ ان کا ساز و سامان بھی دے چکے ہیں، ہر ٹوکن کے ساتھ 2,000 روپے دے چکے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہماری جمعیت کے ممبرز، اسکاؤٹ کلب کے نوجوان اور ہمارے ٹرسٹ گھر گھر فرد جا کر غیروں کے گھروں میں، محلوں میں ہر ایک کو جائزہ لیا گیا، سروے کیا گیا، آپ کے حالات کیا ہے، آپ کے ممبرز کہتے ہیں، آپ کا فون نمبر کیا ہے، ایک ایک کا غیر مسلم کے ایک نمبر لیا گیا اور باقاعدہ ان کو بھی بلا کر یہ بھی کہا گیا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، یہ ٹوکن ہے، آپ کو تقریباً 15,000 تک کا کٹ دیں گے۔ جتنا ہو سکے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر مستحق تک اس کا سامان پہنچ جائے۔ جب تک ہم ایک مستحق تک ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم کیا حق ادا کریں گے، اللہ حق ادا کرے گا۔ یہ جمعیت رام نگرم کی کوشش اس بات کی ہے کہ ہر مستحق کے گھر تک اس کو تسلی ہو جائے، اطمینان ہو جائے، تب تک ہماری جمعیت سرگردہ چاہے ہماری جان چلی جائے۔ اگلا قدم آپ کا کیا ہوگا؟ اگلے قدم کے بارے میں بہت سے تجاویز ہیں، اس میں سے ان کو ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ تھا کہ آئندہ کے عزائم کیا ہیں، جیسے اب ضروریات زندگی تقریباً پہلا کام 98% صفائی کا ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ ضروریات زندگی کے لیے سامان جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیٹ وہ دیا جا رہا۔ تھرڈ پوائنٹ آپ جو بتا رہے ہیں، جو حضرات کاروبار کے سلسلے میں جو ٹھپ پڑ گئے اور ٹھیلے بیچنے والے، فٹ پاتھ پر بیچنے والے، مزدوری کرنے والے، جمعیت علماء رام نگر اس بات کی فکر کر رہی ہے کہ ان کو دوبارہ ان کے پوزیشن پر لایا جائے، اللہ سے مانگ کر ان کو اس انداز سے تعاون کیا جائے کہ وہ کاروبار کرنے لگیں، بیاپار کرنے لگیں، بزنس کرنے لگیں۔ ان کے کاروبار کے کسی کا آٹو ڈوب گیا، خراب گیا، وہ آٹو ڈرائیور تھا، اس کو آٹو دلانے کی کوشش کی جا رہی۔ انشاءاللہ اس کے ہر متاثرین کو کچھ نہ کچھ ترغیب، اس کی ضرورت کے مطابق کاروبار کرنے کی کوشش کی جائے۔ بچھانا دے رہے ہیں، کچن کا سیٹ پورا دے رہے ہیں، ایک کوکر، بکیٹ اور گھر میں 3 kg کا پکانے کا سامان اور حاصر، چولہا اور تمہارا قرآن شریف، راشن کی کٹ، جانی ماز سبھی، قرآن شریف بھی دے رہی، جانی ماز بھی دے رہی تمام لوگوں کو، اور تمام لوگوں کو غیر مسلم کو چھوڑ کے، غیر مسلم چھوڑ کے اور قرآن چھوڑ کے۔ جو سامان تقسیم کرنے کے بعد کوئی دوسرا آپ کا کوئی منصوبہ ہے؟ ہمارا منصوبہ یہ ہے جس کے گھر ڈیمیج ہو گئی، جس کے گھر ڈیمیج ہو گئی ان کا سروے کر کو ان کو معاوضہ دینا، نہیں ہوا تو ان کے گھراں کے 1 سال کو بھاڑے کو دلانا کر کے کوشش کر لے گئے۔ جو بیپاریاں، چھوٹے موٹے بیپاریاں ہیں، گھراں میں جا کو گاڑی میں ڈھکل کو بیپار کرنے والے کو بھی ساتھیوں کو کچھ نہ کچھ معاوضہ دینا، ان کے سروے کرنا کر کے بول کے سوچ لے کو ہیں۔ بعد اس کے بعد جس کے گاڑی آٹو ڈرائیور آئیں، آٹو ڈرائیور کی گاڑیاں خراب ہو گئی، ان کے گاڑیاں ریپیری کرا کو دینا، ان کے ساتھ ذرا مل کو چلنا کوشش کرنا، ان کو پھر لائن کو لے لگانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بہت منظم کام اور بہت طریقے سے اور بڑوں کی نگرانی مشورے سے جو کام ہو رہا ہے، یہ جو ہے واقعی قابل مبارکباد۔ یہ آپ ہی کی سرپرستی سے چل رہا ہے، ہم کے ساتھ اللہ جزاک خیر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گھر کی جتنی ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات پر مشتمل اشیاء، جس میں 2 بستر ہے، بلینکٹ ہے، حصیر ہے، غلہ ہے، چٹائی ہے اور بگیٹ ہے اور بگونے برتن اور اسٹو، کوکر، کپڑے اور قرآن مجید اور مصلی، جائے نماز
ये सारी चीज़ें एक घर की बुनियादी ज़रूरियात पर मुश्तमिल एक घराने को, ज़रूरतमंद घराने को ये फ़राहम कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत बड़ा अमला यहाँ के अमाइदीन और यहाँ के नौजवान, यहाँ के मदरसे के तलबा, ये सब दिन रात एक करके इस खिदमत में अपने आप को लगाया है, तब कहीं जाकर के ये काम इतनी मुनज़्ज़म शक्ल से अंजाम पा रहा है। हम सब की दुआओं के मुस्तहिक हैं। रामनगर के ये सारे अहबाब, हमायदीन, दावत व तबलीग के साथी, जमीयत उलमा, रामनगरम ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारान, मदरसा मदीनतुल उलूम के तलबा, यहाँ के नौजवान, ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारा काम या जो भी दूर दराज से ताउन पहुँचा रहे हैं वो एक पोस्ट बयान की शक्ल में पहुँचा देते हैं, लेकिन इनको जो है मसरफ़ में मुस्तहिकीन तक पहुँचाना ये अहम तरीन काम है, जिसका बेड़ा यहाँ के ज़िम्मेदारों ने, जमीयत के ज़िम्मेदारों ने लिया है। अल्लाह ताला इन सबको जो है दुनिया व आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए, नस्लों में इसके बरक़ात जारी व सारी फरमाए। ये जमीयत रामनगरम की कोशिश बात यह है कि हर मुस्तहिक के घर तक उसको तसल्ली हो जाए, इत्मीनान हो जाए, तब तक हमारी जमीयत सरगर्दा है, चाहे हमारी जान चली जाए। ये जो पानी की जो बाढ़ आई, इसमें दुकानदारों का बहुत सा नुकसान हुआ है। तकरीबन किसी दुकानदार का 50,000 लाख 1.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उससे जमीयत उलमा कर्नाटका रामनगर जो है फिक्र कर रही है कि इनको कम से कम हम जो इनकी इमदाद कर सकें, जो स्टार्टअप का इनको सेटअप दे सकें, हम वो उसकी कोशिश कर रहे हैं कि इनका कुछ हमारे तरफ से, जमीयत उलमा रामनगर की तरफ से 10-20 हज़ार जितना भी इनका मुआविन कर सकें हम कर सकें।